بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ حضور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ایک شخص آپ کی بائیں جانب تھا۔ اتنے میں ہمارے سامنے 2 قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے احتراز نہیں کرتا تھا۔ بات جب ایسی آئے نقصان کی کہ ان کاموں کے کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، اور جو نقصان آپ علیہ السلام نے بتا دیا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اگر ہم نے ایسی گناہوں سے توبہ کر لیا تو پھر نقصان سے بچ جائیں گے، ورنہ نہیں توبہ کیا نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے غیبت کے بارے میں تو ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ جو موجود نہیں اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ دل بہت چاہے گا، اندر سے نفس بہت یاد دلائے گا، فلاں کی بات کرو، فلاں کی بات کر لو، ان کا تذکرہ کر لو، تو اس تذکرے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جن لوگوں نے اس کو آزمایا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو غیبت تو چھوٹ ہی گئی۔ کیا سوچنا ہے کہ یہ جو تقاضا ہو رہا ہے، نفس پیدا کر رہا ہے، شیطان وسوسوں کے ذریعے ڈال رہا ہے کہ فلاں کا تذکرہ کرو یا فلاں بات کرو، تو اس وقت یہ سوچ لیا جائے کہ اگر ہم ان باتوں کو اس کے بارے میں یا ان باتوں کو نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ نفع نہیں۔ اگر ہم نے یہ تذکرہ نہ کیا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ بہت دفعہ بار بار ایسا ہوگا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا تو کوئی نقصان نہیں، تو پھر خاموش ہو گئے۔ اور خاموش اس طرح سے مشق کرتے کرتے پھر ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کرنے والے کو تو اللہ نے سمجھایا، دکھایا کہ اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت کم رہ گئیں، کیوں بات ہوتی ہی ہے دوسرے کی جلدی جلدی۔ ان کا تذکرہ، ان کی بات ختم ہوئی تو ان کا تذکرہ، ان کی بات ختم ہوئی تو ان کا تذکرہ، سوائے دوسروں کے تذکرے کے ہمارے پاس بات کیا ہے؟ کاروباری آدمی کاروبار میں باتیں کرتا رہتا، وہ کاروباری بات ہے۔ کوئی آدمی کوئی اور اچھی بات کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اکثر باتیں ہماری ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم غیبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والا بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اور اس حدیث میں تو عذاب قبر بتایا جا رہا ہے، اور دوسری احادیث میں تو بہت اور بھی نقصانات بتائے گئے ہیں۔ اس لیے ہم طے کریں جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، اور کوئی بات اگر آئے خیال میں تو ہم یہ سوچ لیں پہلے کہ اس بات کے نہ کرنے سے کیا نقصان ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر نہیں بولیں گے۔ اور پیشاب سے اعتراض نہیں کرتا، بچتا نہیں ہے۔ دوسری بات کیا؟ پیشاب سے بچتا نہیں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی پیشاب کرتے ہیں، بچنا کیا چیز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہیں، ہم جلدی میں اٹھ جاتے ہیں، ٹائٹ پینٹ یا ٹائٹ چڈی پہن کر بیٹھے تو پوری طرح سے ہم پھیل کر نہیں بیٹھ سکے، جسم ڈھیلا نہیں ہو سکا، اور پیشاب گاہ سے پیشاب نہیں نکل سکا پورا، اور پھر ہم نے جلدی سے پانی بہایا اور اٹھ گئے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ عذاب قبر ہے، نماز بھی نہیں ہوگی، اور نہ جانے کتنے نقصانات ہوں گے اس ناپاکی کے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کر کلوخ لینا شروع کر دیں۔ یہ کیسے لیا جائے تو علماء سے معلوم کریں، اور ٹیشو پیپر اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اطمینان ہوگا کہ ہاں میں پیشاب کی چھینٹوں سے بچ گیا، اور پیشاب جو قطرہ نکلتا تھا اس سے بھی بچ گیا۔ ہم بہت مطمئن ہیں ان باتوں میں، ذرا فکر مند ہو جائیں، بڑے بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔